الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی قبر محمد فی القبور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 30ویں پارے کے تقریباً آخری صورتوں کے مضامین چل رہے ہیں۔ ان تمام کی تمام آخری صورتوں میں اللہ جل شانہ نے زیادہ تر اصلاحی گفتگو فرمائی ہے، اعمال کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کی گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ یہ جتنی صورتیں بھی ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، تقریباً سوائے ایک دو کو چھوڑ کر۔ تو مکی صورتوں میں ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے اس میں جو مکہ کے کفار ہیں ان کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، جیسا کہ ہم بارہا یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اعمال کی درستگی تبھی ہوگی جب عقیدہ درست ہوگا۔ جب عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو انسان کی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے آخری صورتوں میں زیادہ تر اصلاح کا پہلو غالب ہے، جیسا کہ سورۃ البلد کے مضامین چل رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بڑا اپنا مال خرچ کر لیا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر توجہ اس چیز کی طرف دلاتے ہیں کہ جس جگہ پر تو نے مال خرچ کیا وہ جگہ درست نہیں تھی، مال تجھے یہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ ہم نے اس انسان کے لیے نہیں بنائے۔ اب یہاں پہ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا، زبان کا اور ہونٹ کا تذکرہ فرمایا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی گزارشات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی تخلیق فرما کر اپنا ایک شاہکار اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک 1400 سال پہلے ہماری توجہ اس چیز کی طرف دلا رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں۔ اب یہ دو آنکھیں کام کیسے کرتی ہیں، میں اس کا ایک مختصر سا، ایک ہلکا سا نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ دو آنکھیں کام کیسے کرتی ہیں۔ سائنس آج کی یہ کہتی ہے کہ ہماری آنکھ کی مثال جو ہے وہ ایک کیمرے کی سی ہے۔ یہ کیمرہ بھی آنکھ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایجاد کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کی مثال جو ہے نا وہ ایک کیمرے کی جیسی ہے۔ جب کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پر پڑنے والی روشنی یا اس چیز کی روشنی وہ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے۔ اب وہ روشنی مختلف خلیوں سے اور مختلف پتلیوں سے گزرتی ہے، تو پیچھے ایک لینز اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے، وہ اس کو کیپچر کرتا ہے، اس کی تصویر اتار لیتا ہے۔ اب وہ جب تصویر اتارتا ہے تو وہ تصویر الٹی اتارتا ہے۔ ہم جب شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے نا جی، تو وہ تصویر الٹی کھینچتا ہے۔ اچھا، وہ تصویر جب الٹی کھینچ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپٹک نروز، ایک سگنل دینے کا ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ سگنل ہمارے دماغ کو دیتا ہے، دماغ پھر اس تصویر کی صحیح شکل ہمارے سامنے
پیش کرتا ہے، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کا رنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں دماغ اپنی طاقت سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک کیپچر ہمیں بنا کے دے دیتا ہے جسے ہم آنکھ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اتنا لمبا پروسیس ہے، یہ ابھی میں نے بہت مختصر آپ کو بتایا، یہ اتنا لمبا پروسیس ہے اور یہ سیکنڈ کے پتہ نہیں کروڑوں میں حصے میں یہ پروسیس ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اور جس دن سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اس دن سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک ہماری موت واقع نہیں ہو جاتی اس دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی۔ تو کیا فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کہ انسان ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنا دی ہیں، ولسانا وشفتین، اور ہم نے تمہارے لیے زبان اور دو ہونٹ نہیں بنا دیے۔ یہ زبان کیا ہے؟ یہ زبان صرف بولنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے ذمے ایک کام اور بھی لگایا ہے، اور وہ ہے ذائقہ محسوس کرنا، کہ ہم زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں، ہم اس کا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ زبان پر کچھ باریک باریک ڈاٹس بنے ہوتے ہیں جن کو ٹیسٹ بڈز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بڈز جو ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ نمکین ہے یا کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا کڑوی ہے، یا فلاں چیز میں گوشت کا ذائقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ زبان اس کام بھی آتی ہے، اور اس زبان کا بھی یہی کام ہے کہ جب ہم کوئی چیز منہ میں رکھتے ہیں تو وہ جب ہمارے لعاب کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، دماغ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہمارے کھانے کی ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل جو پیچھے قوت اور طاقت کار فرما ہے وہ دماغ کی ہے، کہ دماغ اگر صحیح ہے تو ہم آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں، دماغ اگر صحیح ہے ہمیں حکم دیتا ہے بولنے کا تو پھر ہماری زبان بولتی بھی ہے، وگرنہ ہماری زبان بولنے سے، آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، تو وہ جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں ان کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت صحیح سے نہیں ہوتی، نہ ان کے اندر صحیح طریقے سے سننے کی صلاحیت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دماغ کمزور ہے، وہ ان کو سگنل دے ہی نہیں رہا بولنے اور سننے کے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آدمی نے کوئی چیز بولنی ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف اکیلی زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ہونٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر کسی کے ہونٹ نہ ہوں تو وہ صحیح سے بول نہیں سکتا۔ دیکھے ہوں گے ایسے جن کے بیچاروں کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تالو کٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تالو بھی بولنے کے کام آتی ہے، تو وہ اپنے الفاظ کی ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو تلفظ کی ادائیگی صحیح تبھی ممکن ہوگی جب انسان کی زبان بھی درست ہوگی، اس کے ہونٹ بھی درست ہوں گے۔ تو اللہ پاک اپنا انعام گنوا رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اب دوسرے پہلو پر اس پر آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان صرف ہمیں بولنے کے لیے نہیں دی بلکہ درست بولنے کے لیے دی ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو زبان سے بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو زبان سے، وعدہ خلافی کر رہا ہے تو زبان سے، غیبت کر رہا ہے تو زبان سے، چغل خوری کر رہا ہے تو زبان سے، کسی پر الزام تراشی کر رہا ہے تو زبان سے، بہتان لگا رہا ہے تو زبان سے، وعدہ خلافی کر رہا ہے تو زبان سے۔ تو جسامت تو اس کی اتنی سی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام جنہوں نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کی اور ایک نظام بنایا، انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی یا جتنا بھی ان کا خانقاہی سسٹم ہے، اس میں سب سے زیادہ توجہ اس چیز کی طرف دی جاتی ہے کہ بھئی اپنی زبان کو کسی طریقے سے کنٹرول کرو۔ زبان کنٹرول میں آ گئی تو تم بہت ساری آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، کہ بھئی جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا وہ کامیابی پا لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ہے، ضروری نہیں کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ سے ہی دینا ہے، ضروری نہیں کہ الزام تراشی کا جواب الزام تراشی سے ہی دینا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی۔ تو بہرحال یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمانے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہدیناہ النجدین، ہم نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، ہم نے دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اب بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت دینے کے بعد وہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔
ایک ایمان کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک گناہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا با اختیار بنایا ہے، اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد دی ہے کہ وہ اپنی اس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے راستے کا خود انتخاب کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بحث ہے جو آج کل بھی بہت چل رہی ہے، میں چاہوں گا کہ میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر دوں۔ دیکھیں ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اچھائی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شر یعنی برائی کا خالق بھی اللہ ہے، مخلوق ہے۔ جس طرح اچھائی، جس طرح میں آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اس طرح خیر اور شر یہ دونوں بھی اللہ کی کیا ہیں بھائی؟ مخلوق ہیں۔ اب اس مسئلے کے اوپر زمانہ قدیم سے ایک بحث چلتی آ رہی ہے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جو شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہو سکتا، شر کا خالق کوئی اور ہے۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ شر کا خالق کوئی اور ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ مجوسیوں یعنی آگ پرستوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گا تاکہ ذہن کے اندر اگر کوئی خلجان ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ جو آج کل کے جدت پسند ملحدین ہیں، ان کا بھی بنیادی اعتراض یہی ہے کہ اگر شر اللہ نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو پھر دنیا کے اندر اتنا شر کیوں ہے؟ ایک ان کا یہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں کہ شر کو پیدا کرنے والا بھی شریر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب جس شخص نے پستول ایجاد کی یا اسلحہ ایجاد کیا یا توپ ایجاد کی یا کلیشنکوف ایجاد کی یا ٹینک بنائے یا جہاز بنائے، انہوں نے یہ سوچ کر تو نہیں بنائے نا کہ اس سے لوگوں کا نقصان ہوگا، انہوں نے تو یہ سوچ کر بنائے کہ اس کو ہم اپنی حفاظت کے لیے بولے بھائی استعمال کریں گے۔ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بجائے اپنی حفاظت کرنے کے دوسرے کا نقصان بھی کرے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، کوئی بندوق بنانے والے کو یا پستول بنانے والے کو برا کہتا ہے؟ نہیں، اس کے غلط استعمال کرنے والے کو برا کہا جاتا ہے۔ اب اسلحہ تو فوج بھی استعمال کرتی ہے، لیکن فوج کو کوئی برا کیوں؟ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن وہی اسلحہ اگر چور یا ڈاکو یا کوئی کرمنل استعمال کرے گا تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے کہ اس نے اس اسلحے کو ناجائز طریقے سے ناجائز جگہ پر استعمال کیا۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح خیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح شر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا ہے، تو بھائی ہمارے لیے اس سوال کا جواب سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، خیر ہو شر ہو، وہ ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں ہم یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی خدا موجود ہے تو دنیا کے اندر اتنا فساد کیوں ہے، تو بھائی دنیا کے اندر صرف فساد ہی تو نہیں ہے، دنیا کے اندر بھلائی بھی تو ہے۔ اگر دنیا میں کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو دنیا میں حج بھی تو ہو رہا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو دنیا میں اللہ کے نام پر جانور کو قربان بھی تو کیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو دنیا میں نمازیں بھی تو پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی تو رکھے جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی تو کیا جا رہا ہے، یتیموں پر بھی تو خرچ کیا جا رہا ہے، مسکینوں پر بھی تو خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف شر ہی شر تو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، شر کے ساتھ خیر بھی تو دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ دلیل کہ جی اگر شر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں ڈیبیٹ ہوئی جاوید اختر کی مفتی شمائل صاحب کے ساتھ، تو مفتی شمائل صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر برائی کیوں ہے؟ بھائی تمہارا ماننا تو یہ ہے کہ جی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس لیے نعوذ باللہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ملحدین کا ماننا ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پھر اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر برائی کیوں موجود ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو بھائی اپنا عقیدہ یہ مضبوط رکھیں کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ نے ہمیں دو راستے دکھانے کے بعد پھر باقی اختیار ہمیں دے دیا ہے کہ اب اس میں سے تم راستہ منتخب کون سا کرتے ہو. اور رہی یہ بات کہ بھائی ظالم کی اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں نہیں کر رہا, تو بھائی ظالم کی جس طرح اللہ یہاں پر پکڑ نہیں کر رہا نا, اسی طرح نیکوکار کو اللہ یہاں پہ انعام بھی نہیں دے رہا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ سب کی زندگیوں کو چھوڑیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو نیکوکار کوئی نہیں ہے نا. سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا کی زندگی میں کس پر آ رہی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. سب سے زیادہ مشقتیں کس نے برداشت کی ہیں؟ نبی علیہ السلام. کیوں؟ ان کو یہاں پر انعام نہیں مل رہا, کہاں پر جا کر ملے گا؟ آخرت میں جا کر. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ ظالم کو چھوٹ دی ہوئی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ آخرت میں جا کر اس کی پکڑ کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا نظام بنایا ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ یہ جو ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تمہیں بھول گیا, اللہ تم سے غافل ہوا وہ نہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے, قیامت کے دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. تو اس لیے خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خیر کی تائید فرماتے ہیں, شر کی تائید نہیں فرماتے. شر کو بھی اللہ قیامت والے دن پکڑیں گے اور شر پھیلانے والے کو بھی اللہ قیامت والے دن پکڑیں گے. وگرنہ تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا, اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا؟ بھائی دیکھیں, ایک جملہ بڑا پیارا میری نظر سے گزرا, بڑی خوبصورت بات ایک لکھنے والے نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر شر موجود نہ ہونا تو خیر کی حقانیت آپ پہچان ہی نہیں سکتے. اگر جھوٹ موجود نہ ہو تو آپ کو سچ کی پہچان, بولے بھائی, سچ کی پہچان ہی کب ہوگی؟ جب جھوٹ کا وجود ہوگا, پھر پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی کیا سچ ہے اور کیا. تو باطل ہوگا تو حق کی پہچان ہوگی. اگر صرف حق ہی حق ہوتا تو پھر فرق کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی. اور میں جملہ ہمیشہ اس موقع پہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بھائی اگر صرف خیر ہی خیر ہوتی نا, تو آخرت میں پھر جزا اور سزا کا تصور ہی فوت ہو جاتا. ہماری تو ساری بنیاد ہی آخرت ہے. بھائی ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے آپ کو اپنی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. وہ ایک غیر مصدقہ روایت ہے, ہم نام نہیں لیتے, ایک سمجھانے کے لیے صرف یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میاں یہ چھپکلی کو کیوں بنایا, اس کا بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ چھپکلی بھی مجھ سے پوچھتی ہے کہ تجھے کیوں بنایا, تیرے بنانے کا کیا فائدہ ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز کیوں بنائی ہے اور کیوں نہیں بنائی ہے. ہم صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک گفتگو میری جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, بھائی ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی ہے. ایک خیر کا راستہ ہے, ایک شر کا راستہ ہے, ایک ایمان کا راستہ ہے, ایک کفر کا راستہ ہے. اس کے بعد تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم اس میں سے کون سا راستہ منتخب کرتے ہو. آگے دو تین اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں خیر کے کام, وہ کون سے ہیں ان پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا. فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, بس اس میں سے ایک وہ شخص ہو جو اونچی گھاٹی کی طرف چلا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اور تمہیں کیا پتا کہ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو وما ادراکا اور وما یدریکا کا فرق میں پہلے بیان کر کے آ چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جب وما ادراکا آئے گا تو اس کی تفصیل پھر اللہ آگے خود بیان فرمائیں گے, اور جہاں وما یدریکا آئے گا وہاں پہ اللہ تفصیل بیان نہیں فرمائیں گے. اب یہ فرمائے نا کہ وما ادراکا ما العقبہ, بھائی عقبہ کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی فک رقبہ, غلام کا آزاد کرنا. دیکھیں میں اس حوالے سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اختصار کے ساتھ میں یاد دہانی کے لیے چند مختصر سی باتیں عرض کروں گا, پھر بات کو آگے لے کے جاؤں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی پوری دنیا کے اندر ایک غلامی کا تصور رائج تھا, لیکن جو تصور زمانہ قدیم میں غلامی کا تھا اور جو تصور شریعت نے غلامی کا دیا اس میں بڑا فرق ہے.
زمانہ قدیم میں غلامی کا تصور یہ تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو اپنا غلام بنا لیتا تھا زبردستی، ایویں جو سرمایہ دار ہوتا تھا وہ غریب اور فقیر کو اپنا غلام بنا لیتا تھا کہ بھئی آج کے بعد تو میرا غلام ہے، آج کے بعد تیری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی، تو نے کھانا بھی ہے تو میری مرضی سے، پینا بھی ہے تو میری مرضی سے، پہننا اوڑھنا بھی ہے تو میری مرضی سے۔ اور اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنا فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے خود سے اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ غلامی کا تصور تھا۔ ہماری شریعت نے غلامی کو تو باقی رکھا لیکن غلامی کے اس تصور کو باقی نہیں رکھا۔ شریعت نے غلامی کا تصور کیا پیش کیا کہ کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، اس میں جو جنگی قیدی ہوں کافر، ان کو جو مجاہدین ہوں ان کے درمیان میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے۔ شریعت ان کو غلام کہتی ہے۔ بھئی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نوجوان بیٹھے نا، میں اس لیے آپ کی طرف زیادہ توجہ کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے تو میری گردن کا اینگل ذرا سیٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں۔ اور بھائی میری گردن تھک جاتی ہے، میں 2 جمعوں سے یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ یا تو پورا ادھر جانا پڑتا ہے یا پورا ادھر جانا پڑتا ہے، سامنے سامنے بیٹھیں، میرا بھی خیال کیا کریں نا، میں آپ لوگوں کا خیال کرتا ہوں۔ تو اچھا، تو شریعت نے کیا غلامی کا تصور دیا کہ بھئی کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، اس میں جو کافروں کے جنگی قیدی ہیں وہ مجاہدین میں بطور مال غنیمت کے کیا کر دیے جائیں گے بھئی؟ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ شریعت نے غلامی کا تصور دیا ہے، لیکن پھر وہی بات کے ذہن کے اندر خلجان باقی نہ رہ جائے، میں اس لیے بات مکمل کیے دیتا ہوں کہ یہ تصور بھی شریعت اس وقت دیتی ہے کہ پہلے یہ راستہ منتخب کرو کہ بھئی ان کے قیدیوں کو خیر سگالی کے طور پر چھوڑ دو، پہلا حکم۔ دوسرا کیا کہ بھئی ان کے قیدی واپس کر دو، اپنے قیدی ان سے واپس لے لو۔ تیسرے نمبر پر کیا کہ بھئی ان سے کچھ پیسے پوچھ لو اور ان کے قیدیوں کو کیا کر دو بھئی؟ چھوڑ دو۔ لیکن اگر یہ تینوں کی تینوں باتیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہیں تو پھر اب چوتھا راستہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے قیدیوں کو غلام بنا لو۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس بات کو یہیں تک رکھیں، درمیان میں ایک جملہ معترضہ کہ یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں یہ غلام بولیں بھئی؟ یہ پیڈ سرونٹ ہیں، آپ انہیں پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کا کام کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ اجارہ داری ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو بالکل یہ معاملہ ہی الٹ ہو گیا نا کہ جو میرا ملازم بن گیا۔ اچھا یہ صرف گھریلو ملازمین کے ساتھ نہیں، آپ کہیں دفتروں میں چلے جائیں وہاں بھی یہی حالت ہے۔ وہ بہت عرصہ پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جاب کا مطلب جانتے ہو؟ جاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ JOB، جاب کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا جیل آف باس، باس کی جیل ہے یہ، کہ آپ نے کسی جگہ پر نوکری کر لی تو اب باس یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، بھائی میری مرضی سے آنا ہے، میری مرضی سے جانا ہے، صبح 9 بجے آنا ہے، رات کو جب تک میں نہ کہوں تب تک آپ نے واپس، حالانکہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے۔ بھائی آپ پیسے دے رہے ہو، جتنے پیسے دے رہے ہو اتنا کام لو، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک؟ تو یہ غلامی کا تصور ایک نہ ایک طریقے سے ہم نے یہ غلامی ان کو سمجھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ غلام نہیں ہے، شریعت کے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جتنا کام ان کی ذمہ داری ہے بس اتنا کام آپ ان سے لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ان سے کام بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جملہ معترضہ آ گیا۔ اچھا اب شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی یہ غلامی کا تصور تو برقرار ہے لیکن اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے۔ وہ ثواب کیا ہے کہ بھئی غلام جتنے آزاد کرو گے اتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور بعض شریعت کے اندر جرائم ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا یہ رکھی ہے کہ بھئی غلام آزاد کرو۔ مثال کے طور پہ رمضان کا روزہ ہے، شادی شدہ بندہ ہے، نوجوان ہے، ہینکی پینکی کر دی اس نے، ہینکی پینکی تو سمجھ گئے نا، جان بوجھ کے، اب اس کا روزہ خلاص۔ اب جب روزہ خلاص تو اب شریعت کہتی ہے کہ تو نے یہ جرم کیا، ہم نے تو تجھے منع کیا تھا کہ ہینکی پینکی نہیں کرنی، تو نے کی، اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو سزا سب سے پہلی کیا کہ بھئی غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے جی، غلام ہے ہی نہیں، اب آج کے زمانے میں غلام موجود ہی نہیں ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ بھئی 60 لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہوا ہے، یہ درمیان میں غلامی کے حوالے سے بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ
کوئی بابا جی یہ حرکت کر بیٹھے، اب ایک روزہ تو سنبھالا نہیں کیا، 60 روزے کیسے سنبھالیں؟ جان ہے ہی نہیں. تو اب شریعت ان کے لیے یہ کہتی ہے کہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن پہلی سزا کیا ہے کہ بھی غلام آزاد کرو. اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم توڑ دی، اب شریعت کیا کہتی ہے کہ تم نے جرم کیا ہے ازرو شریعت، اب اس کی سزا کیا؟ غلام آزاد کرو. تو اس غلامی کے تصور میں بھی اللہ نے کیا رکھا بھائی؟ ثواب رکھا. اس طرح اور بھی معاملات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے سزا کیا رکھی؟ بھی غلام آزاد کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی ہے. اب جو ان میں سے اونچی گھاٹی کی طرف چلا، اور تمہیں کیا پتا کہ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بتاتے ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرو. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی مقروض شخص کے قرض کی ادائیگی میں تعاون کر دینا، مدد کر دینا، یہ بھی غلام آزاد کرنے جیسا ہی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. تو پہلا عمل کیا بتایا کہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ غلام کو آزاد کرو، یعنی کہ خیر خواہی کا کام کرو. دوسرا کیا بتایا؟ اگلی آیت کیا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کہ بھائی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اب وہ بھوکا کون؟ سب سے پہلے جو پریفریبل ہے وہ کون ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، تمہارا رشتہ دار بھی ہو اور یتیم بھی ہو، اس کو کھانا کھلاؤ. تمہارا رشتہ دار بھی ہو اور یتیم بھی ہو. یاد رکھیے گا یہ جو آپ صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، ہم لوگ جو بھی صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا حق ان مسکینوں کا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلا حق ان کا ہے، باہر والوں کا حق بعد میں ہے. سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے شخص کو کھانا کھلاؤ، ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جو مٹی میں مل چکا ہوا ہے، یعنی بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کھانا کھلانے کے حوالے سے گزشتہ نشست میں یا اس سے پہلی نشست میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر کے آ چکا ہوں کہ شریعت نے بار بار ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ترغیب دی ہے. کھانا کھلانے کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں، روٹی کھلانا نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ جس موقع پر جس کی جو ضرورت ہو، وہ مسکین ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، اس کی اس ضرورت کو پورا کر دینا، یہ شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ ان تطعم الطعام، سب سے بہترین اسلام یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ. بے شک دوستوں یاروں کو ہی کھلا دیں، امام صاحب کو کھلا دیں، مؤذن صاحب کو کھلائیں، کھلانے والے تو بنو نا. کیوں بھائی؟ یہاں پہ آ کے سب کی سٹی گم ہو جاتی ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک لطیفہ سا ہی ہے، بس محسوس نہ کیجئے گا، میری بس باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ وہ پیغام آتا ہے نا جی، وہ فلاں کے لیے دعا کر دیں، فلاں کے لیے دعا کر دیں، فلاں کے لیے دعا کر دیں، ہے جی ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کر دیں، ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کر دیں. اچھا میں اس پہ ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اب میں دعا کر رہا ہوں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دیں، اور تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی کیا کر دیں بھائی؟ بخشش کر دیں. اچھا اب اعتراض، ساڈا نام لے کے نہیں دعا کی تھی. اور بھائی تم مومن نہیں ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات. اب ایک دعا مانگ رہے ہیں ہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، کہ یا اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما دے اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما دے. میرا نام لے کے نہیں دعا کی تھی. مولوی بڑا ظالم ہے گا، ساڈا نام لے کے نہیں دعا کردا. اور بھائی تم مسلمان میں شامل ہو کہ نہیں ہو؟ جب مولوی صاحب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو شفا عطا فرما دے، تو تم مسلمانوں میں شامل نہیں ہو. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو اسی طرح اچھا پھر مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اگر کسی دن یہ دعا کر دینا کہ جی میرے چچا فوت ہو گئے، میرے استاد فوت ہو گئے، مجال ہے کہ کوئی آ کے مولوی صاحب سے دو لفظ جھوٹ کے بول دے کہ جی ہم آپ سے تعزیت کرنے کے لیے، مجال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھول کے کوئی آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ان کا نام لے کے ایک دفعہ نا ایک صاحب فوت ہو گئے، کوئی بہت بڑے افسر تھے،
مجھے نہیں پتا تھا کہ بہت بڑے افسر ہیں، میں نے ان کے لیے دعا کر دی، میں نے کہا جی فلاں فلاں صاحب، تو وہ بڑی ناراضگی کا اظہار ہوا کہ اتنے بڑے افسر تھے، آپ نے جناب ان کا عہدہ نہیں بتایا۔ میں نے کہا عہدہ بتانے سے مغفرت ہو جائے گی ان کی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال یہ بیچ میں ایسے ہی درمیان میں فضول سی بات آ گئی، لیکن چلو یہ بھی آگے۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی فکو رقبہ، بھائی غلام آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یتیم جو تمہارا سب سے قریبی رشتہ دار ہو پہلے اس کو ترجیح دو، بعد میں باہر والوں کی طرف جاؤ، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو کیا کرو بھائی پورا کرو۔ اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، بھائی پھر ان میں سے جو لوگ مومن ہیں نا جی، مومن، اور وہ مومن بھی کیسے ہیں کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ بھائی وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ مختصراً دو باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ پہلے اعمال کا ذکر آیا، پھر ایمان کا ذکر آیا۔ ایک بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل، دماغ، ذہن کے اندر ہر جگہ پر بٹھا لیجئے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، جتنا مرضی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ان اعمال کی آخرت میں رتی برابر کوئی حیثیت۔ یہاں پہ ان کو اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا اجر، یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ یہ ملحدین آج کر کے نا جدت پسند حضرات، یہ بھی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بڑے اس طرح کے وساوس پھیلاتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو دیکھو جی وہ ہاسپٹل بنا گیا، فلاں کو دیکھو وہ یہ کر گیا، فلاں کو دیکھو وہ یوں کر گیا، فلاں کو دیکھو وہ یوں کر گیا۔ بھائی جو کر گیا وہ اپنا اجر بھی یہاں سے، ابھی ساری بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر کسی گناہ گار کو سزا نہیں دیتے تو یہاں پر اللہ نے انعام بھی نہیں دیا۔ آپ نے نماز پڑھی، کیا انعام ملا ابھی آپ کو؟ بتائیں، کچھ ملا؟ بولیں بھائی، بولو نا بھائی، یہاں کچھ ملا؟ کہاں جا کے ملے گا؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ بھائی یہاں نماز پڑھی ہے، ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں جا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر گناہ کیا ہے تو سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں جا کر۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی آخرت میں اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان ہوگا تو وہ اعمال قابل قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پہ دو لفظ آئے، ایک صبر آیا ہے، ایک رحم آیا ہے۔ صبر پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، رحم پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی مجھے اور آپ کو دوبارہ کروا رہے ہیں کہ بھائی بنیاد جو ہے نا تکلیف پر صبر ہے۔ دیکھیں ایک جملہ یاد کر لیں اس جملے کو کہ آزمائش اللہ سے مانگو نہیں، میرے ساتھ دہرائیں، آزمائش اللہ سے لیکن آ جائے تو پھر چلاؤ نہیں۔ آزمائش تکلیف اللہ سے مانگو نہیں، لیکن جب آ جائے تو پھر شور شرابہ کرو نہیں، پھر اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ جس طرح آپ نے پہلے مجھے تکلیف سے بچا کے رکھا تھا اب بھی مجھے آپ اس تکلیف سے۔ یہ ہے اصل میں صبر۔ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پہلے پورے محلے کو اکٹھا کر کے چیخو پکار مچا دو، بعد میں کہو جی وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جائے گا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہوتا ہی وہ ہے جو تکلیف آنے پر کیا جائے، پہلی مرتبہ کیا جائے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بوڑھی اماں کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ اماں بیٹھی ہوئی بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، حضور وہاں سے گزرے ہیں تو فرمایا کہ اماں جی صبر کرو۔ اس نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ میاں جی اپنا کام کرو جا کے، آپ کو کیا پتا میرے پہ کیا تکلیف گزری ہے۔ تو حضور نے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ بھاگی دوڑی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ بڑی گستاخی میرے سے ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، بھئی اصل صبر وہی ہوتا ہے جب تکلیف آئے اسی وقت جو صبر کیا جائے وہ اصل صبر ہوتا ہے۔ 2 سال بعد صبر کیا جا کے تو وہ صبر تو نہ ہوا۔ صبر تو یہ ہے کہ ادھر کانٹا چبھا، ادھر بس ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر کوئی فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی تکلیف پہنچی انا للہ۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں ایسے ایسے کلمات سکھا دیے ہیں کہ ان کلمات کا دنیا میں کوئی اور نعم البدل ہے ہی نہیں۔ چلو آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں ہماری اماں جی،
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے خاوند تھے، ان کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایک دعا سکھلائی، فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آسان الفاظ میں کیا ہے کہ یا اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، اس مصیبت کے بدلے مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما۔ اب سنیے گا ذرا بڑی قابل توجہ بات، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث آ کر گھر میں اپنی بیگم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں خود ہی سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا تو اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر کون ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ یقین مانیں آپ پڑھنے کا اہتمام کرنا تو شروع کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسے کیسے مشکلات سے نکالتے ہیں۔ میں یہ ایویں ہی نہیں یہ باتیں کر رہا، میں آپ کے سامنے کچھ دیکھا ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ سمجھا ہے، کچھ مشاہدہ کیا ہے، کچھ تجربہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ میں باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بھائی دعائیں پڑھنے کا معمول تو بناؤ۔ ایک بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی تم یہ دعا پڑھ لو، تم سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہمارا اس کے اوپر یقین ہی نہیں بن رہا، پڑھنا شروع تو کرو۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ بھائی صبر جو ہے نا جی، صبر یہ بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ تو کیا بات ارشاد فرمائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْمَیمَنَہ۔ جو یہ کام کر لے گا نا، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے کون لوگ ہوں گے؟ ہم بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں، وہ لوگ کہ جن کا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ بھائی یہ جنت والے ہیں، جاؤ بھائی جاؤ موج کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد کون سا طبقہ ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ بھائی دوسری طرف وہ والا طبقہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، ان پر آگ زبردست قسم کی جو ہے وہ کیا کر دی جائے گی؟ بھائی مسلط کر دی جائے گی۔ بھائی یہ مضامین تھے سورۃ البلد کے، جو آپ حضرات کے سامنے میں نے مختصراً جو ہے وہ عرض کر دیے۔ پچھلے جمعے میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا، مسئلہ بہت طویل ہے، اگلا جمعہ مجھے کوشش کروں گا کہ میں 10-15 منٹ جو ہے نا وہ صرف اسی مسئلے کے اوپر بیان کر دوں، لیکن ایک اصول میں نے آپ کو بتایا تھا، اس اصول کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصول یاد ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کہ بھائی ایک ہوتی ہے حدیث کی، بولیں بھائی، روایت، اور ایک ہوتی ہے حدیث کی درایت، یعنی ایک ہوتا ہے حدیث کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے حدیث کا کیا بھائی سمجھنا۔ یاد آ گیا جی؟ اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے بات کو لے کے چلتے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی اثر نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ الفاظ سمجھ میں آئے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے۔ اب راستے میں تاخیر ہو گئی، عصر کا ٹائم نکلنا شروع ہو گیا، نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی۔ تو کچھ صحابہ نے فرمایا کہ بھائی حضور کا منشا یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا اور وہاں پر جا کر عصر پڑھنا، بلکہ حضور کا منشا کیا تھا کہ بھائی عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے۔ بھائی اختلاف یہ ہوتا ہے اختلاف، ایسے ہوتا ہے اختلاف، ہمارے یہاں اختلاف کو شکل ہی کچھ اور دے دی گئی ہے۔ اچھا ایک جماعت نے کہا نہیں، حضور کا چونکہ حکم ہے لہٰذا ہم عصر وہیں پر جا کر پڑھیں گے، انہوں نے نماز اپنی کیا کر دی بھائی، عصر کی قضا کر دی۔ اور ایک جماعت نے عصر کی نماز قضا نہیں کی، انہوں نے پڑھ لی۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، ایک نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اور دوسری جماعت نے حدیث کے منشا کے اوپر،
اس کے مقصد کے اوپر عمل کیا. یہ اصول بس ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے حدیث کا پڑھنا اور ایک ہے حدیث کا سمجھنا. ایک جماعت نے صرف حدیث کو پڑھا یعنی حضور کا فرمان سنا, اور دوسری جماعت نے حضور کے فرمان کو سمجھا. اور یہ اب جب دونوں جماعتیں حضور کی خدمت میں پیش ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ سارا مقدمہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. ان کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا اور ان کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.